کوئی آدمی اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے جی، دو صورتیں ہوں گی، یا وہ جب اڑ رہا ہے تو پرندوں کی طرح اس کے پر ہیں، یا بغیر پروں کے اڑ رہا ہے۔ اچھا، دو صورتیں ہیں لیکن اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بسا اوقات وہ پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے اور بسا اوقات بغیر پروں کے اڑ رہا ہے۔ اگر وہ بغیر پروں کے اڑ رہا ہے تو پھر وہ خود تو وہیں پر ہے، پر نہیں ہے، پروں کے بغیر اڑ رہا ہے، تو مطلب اس کا جو مقام اور عزت ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ جی، عزت جو ہوتی ہے وہ محسوس کی جاتی ہے، لیکن وہ بظاہر اس کا خارجی طور پر وجود نہیں ہوتا۔ گھڑی ہے، پینسل ہے، یہ الگ اپنا وجود رکھتی ہیں، لیکن عزت جو ہے وہ انسان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے، انسان وہیں پر ہے، لیکن اس کی شہرت، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے اس کے عزت اور مقام کے اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے تو پھر واقعتاً جیسے پرندے اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا منتقل ہوتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، نقل مکانی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے فزیکلی حقیقی زندگی میں کوئی سفر درپیش ہوگا، سفر کرے گا انشاءاللہ، اور وہ سفر ایسا ہوگا جو بلندی والا، پرواز والا، ترقی والا، یعنی کہ ایسا خسارے والا سفر نہیں۔ کئی لوگ سفر کرتے ہیں بیرون ملک کاروبار کے لیے، معاش کے لیے، ملازمت کے لیے، لیکن وہ بیچارے وہاں جا کر کوئی کسی کشتی میں پھنس گیا، یا ہم نے دیکھے کئی لوگ جو ہے نا حادثات کا شکار ہوئے۔ لیکن یہ جو شخص ہے وہ انشاءاللہ کسی سفر درپیش ہوگا کاروباری یا اس طرح کے معاملات میں، لیکن اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ، خیر کا سفر ہوگا، اور وہ سفر حج عمرے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو موجودہ کیفیت ہے اس کی، واقعتاً ایک حالت سے دوسری حالت میں یہ منتقل ہوگا۔ غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی طرف، اگر بے اولاد ہے تو اولاد کی طرف، یعنی ایک اچھی حالت کی طرف فزیکلی اس کا جو انتقال یا نقل مکانی یا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ہم چلتے ہیں اور کوئی رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جی، تو اس رکاوٹ کو عبور کرنا، یعنی اس کے اوپر سے آپ گزر گئے ہیں، رکاوٹ نیچے رہ گئی ہے، یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی گاڑی بھی آ جاتی ہے، وہ رستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی پہاڑ آ جاتا ہے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر عطا کر دے اور آپ پروں کے ذریعے سے اڑیں، پہاڑ کے اوپر سے بھی آپ گزر جائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں یا کہیں معاملات میں پہاڑ جتنی رکاوٹیں بھی اگر اس وقت کھڑی ہیں اور آپ خواب کے اندر اپنے آپ کو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ تجاوز کر جائیں گے، اور وہ گھاٹی اور وہ جو پہاڑ جیسی رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ عبور کر جائیں گے۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک پہلو تھوڑا سا اس میں ہے جو خطرے والا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ ساری صورتیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ اڑے ہیں اور اڑنے کے بعد آپ زمین پہ بھی آ گئے ہیں، گویا کہ آپ گئے، آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور کام مکمل کر کے آپ واپس آ گئے۔ لیکن اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے اڑا ہے اور اڑتا ہی رہا ہے، اڑا ہے اور اڑ ہی گیا ہے، بادلوں میں چھپ گیا ہے، یا پھر دوبارہ زمین پہ واپس نہیں آیا، تو پھر ایسے شخص کو اپنی صحت کے معاملات یا اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنی آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی مجموعی طور پر جو ہے نا وہ اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اڑتا ہی دیکھتا ہے تو پھر یہ اس کے بیکار رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بیکار رہنے کی، اچھا، فارغ رہنے کی، یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میرے پاس مرغی آئے گی، وہ انڈے دے گی، انڈوں میں سے بچے نکلیں گے، خیالی پلاؤ، تو خیالات کا تعلق، یعنی وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، وہ ہوائی گھوڑے جو ہے نا وہ اسی پر سوار ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیکھنا، یہ تھوڑا سا اس کے یعنی فارغ رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے، سست رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسے شخص کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے، اور پرندوں سے سبق لینا چاہیے جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ٹھیک